السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، ہم انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، موسموں کا وہ مالک ہے، بڑی عظیم اس کی شان ہے، بلند و بالا اس کی بے عیب اس کی صفات ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے وہی چیز ہوتی ہے، جو وہ نہیں چاہتا ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت والے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پوری امانت سے پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد 17 جمادی الاخرہ 1440 ہجری مطابق 22 فروری 2019 عیسوی، خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے عفت اور پاک دامنی۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے، اچھے آداب، بلند اخلاق کی تعلیم ان کو دیتا ہے، اور اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ انہی اچھی صفات میں سے، اعلیٰ اخلاق میں سے عفت اور پاک دامنی ہے۔ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے دامن کو پاک رکھنا، یہ عفت اور پاک دامنی کہلاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کی تعلیم دی اور اس کا حکم دیا۔ اس عظیم یا اچھی صفت کو پانے کے کچھ وسائل ہیں اور ذریعے ہیں جن پر غور کیا جائے اور ان پر عمل ہو
تو انسان کا دامن پاک ہو جائے گا اور باعفت اس کی زندگی گزرے گی، یا عفت والا وہ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز ایمانی تربیت ہے، اور ایمانی تربیت کا مطلب یہ کہ انسان اپنے ایمان کو قوی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، اور اللہ کی ذات پر جو ایمان ہے کہ اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، علیم اس کا نام ہے، اور ہر چیز کو وہ دیکھنے والا ہے، یہ جو ایمان ہے اس کو ہمیشہ حاضر رکھا جائے۔ انسان کبھی نہ بھولے کہ وہ اللہ سے چھپ کر نہیں رہ سکتا ہے، اللہ ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر پاک دامنی پیدا کرتی ہے اور عفت کو جنم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو تم سب اس بات کو اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے، اس کو خوب جاننے والا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، تو تم اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں اس بات کی خبر دی گئی کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ نفس میں کیا ہے، باطن میں اس کو جانتا ہے، علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ فاحذروا، تو اس سے ڈرتے رہو۔ تو انسان جب اللہ کی صفت کو یاد رکھے گا اور اللہ کے علیم ہونے کو یاد رکھے گا تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے گا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں سے جو خیانتیں ہوتی ہیں، مطلب حرام چیزوں کا ارتکاب، حرام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور سینوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں دو، جن آیتوں پر غور کیا جائے اور استحضار ہو اور اپنے اندر اس چیز کو پیدا کیا جائے، جو ایمان ہے اس کو مضبوط کیا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے مجھ سے، انسان کا دامن پاک ہوگا، مطلب انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہماری زندگی میں یہ اچھی صفت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں پیش کیا گیا ہے جو مشہور ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ نافع جو تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ، اپنے استاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدینے میں نکلا، مدینے کے نواحی میں، اور ساتھ میں کچھ لوگ بھی تھے۔ بہرحال دسترخوان کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان رکھا گیا اور کھانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک چرواہے کا گزر وہاں سے ہوا، نوجوان چرواہا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو دعوت دی اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ، کھا لو ہمارے ساتھ۔ تو اس نوجوان چرواہے نے کہا کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تعجب ہوا کہ ان حالات میں موسم کی گرمی ہے، بکریوں کو یہ چرا رہا ہے، ان وادیوں کے درمیان ایسی حالت میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ فی مثل ھذا الیوم الشدید، اتنی سخت گرمی ہے اور تم یہاں ان گھاٹیوں میں ہو، بکریوں کو چرا رہے ہو اور روزہ رکھے ہوئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں دنیا آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، خالی ہونے والی ہے، اور آخرت جو جلدی آنے والی ہے اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں۔ اس کی بات بہت پسند آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد بکریوں کی طرف نظر پڑی تو کہا کہ ان میں سے ایک بکری کو بیچ دو، یہ جو تمہارے پاس بکریاں ہیں ان میں سے ایک بیچ دو، ہم خرید لیں گے، پھر اس کو ذبح کر کے پکائیں گے اور
اٹھائیں گے؟ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کا مالک وہ آدمی ہے جس کے ماتحت میں ہوں یا جس کے پاس میں کام کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ تم اس کو بیچ دو، ہم لے لیں گے اس کو، اور جب تمہارا مالک پوچھے تو تم کہہ دینا کہ بھیڑیا ایک بکری کو کھا گیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان جس کا دامن پاک تھا، عفت اس کی زندگی میں تھی اور حرام سے بچا ہوا تھا، اس نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے رہا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، مالک کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے بکری آپ کو بیچ دی، لیکن وہ اس کا کیا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو جانتا ہے ہر چیز۔ یہ بات وہ مسلسل کہہ رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا یہ جملہ ان اللہ بہت پسند آیا۔ پھر جب واپسی ہوئی مدینہ، مطلب شہر میں آ گئے، شہر کے باہر گئے تھے، مدینہ کے اطراف میں جو علاقے تھے وہاں گئے تھے، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ تو شہر میں جب واپسی ہوئی تو اس کے مالک کے پاس اپنے آدمی کو بھیجا اور کہا کہ ہم تمہاری ساری بکریاں خریدنا چاہتے ہیں۔ ساری بکریاں خرید لی اور اس سے یہ بھی بات کہی کہ تم چرواہے کو آزاد کر دو اور یہ ساری بکریاں ہم لے لیں گے۔ تو معاملہ طے ہوا، بکریاں مل گئیں اور چرواہا آزاد ہو گیا۔ وہ نوجوان جو کام کر رہا تھا وہاں پر، اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلا کر کہا کہ تم نے جو بات مجھ سے کہی تھی وہ بات مجھے اتنی پسند آئی جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ چیز ہدیے میں دی ہے، ان ساری بکریوں کو تم قبول کر لو، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے تمہیں آزاد کرے گا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، چرواہے کا جواب، اللہ کا ڈر، اللہ کی مراقبت، یہی ہے عفت اور حرام سے بچنا۔ وہ چاہے تو بیچ کر پیسہ لے سکتا تھا، ایک بکری کو بیچ کر عبداللہ بن عمر سے وہ دینار یا درہم حاصل کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا ڈر، اس بات کا خوف کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، یہ ہے عفت، حرام سے بچنا، اپنے دامن کو بچانا، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھنا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے واقعات ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں۔ قرآن کا ایک مشہور واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب بادشاہ کی بیوی نے محل میں فحش اور برائی پر ان کو ابھارا، دعوت دی، تو انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا اس حرام چیز سے اور کہا کہ معاذ اللہ، اور کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب ان کو خوبصورت، مالدار، رتبے والی، منصب والی عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی، زنا کی، بدکاری کی، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اس کو غصہ آیا، اس نے عورتوں کے ساتھ پلان کیا کہ میں اگر یوسف میری بات پر راضی نہ ہو تو میں جیل میں ڈال دوں گی یوسف کو۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا يحب الظالمین، اللہ کی پناہ، یقیناً میرا رب اچھی پناہ دینے والا ہے اور ظالموں کو وہ کامیاب نہیں کرے گا۔ اور جیل میں ڈالنے کی بات آئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کو نقل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال، یوسف علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الی، یہ عورتیں مجھے جس برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں اس سے تو جیل بہتر ہے، اس بدکاری سے، اس حرام چیز کے ارتکاب سے تو جیل بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ ان کے مکر اور چال سے مجھ کو محفوظ رکھ، اصب الیہن واکن من الجاہلین، اگر تو مجھے ان کی چال سے، مکر سے نہیں بچائے گا تو پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، جب اپنے دامن کو بچا لیا اور پاک دامن رہے، بچے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے دعا کیے کہ اللہ ان عورتوں کی چال سے مجھے محفوظ رکھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فصرف عنه كيدهن، ان کے مکر و فریب سے، چال سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔
انہ هو السمیع العلیم، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس واقعے پر بھی غور کیجئے، اس واقعے پر بھی جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو عفت کے لیے ایک بڑی بہترین مثال ہے، پاک دامنی کی زبردست مثال ہے۔ چاہے تو برائی کر سکتے تھے، استطاعت تھی، سب کچھ تھا، اور کوئی خوف جو ہوتا ہے نا معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ لوگ کیا کہیں گے، ویسا بھی معاملہ نہیں تھا، کیونکہ رتبے والی، منصب والی عورت تھی۔ لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کی مراقبت، کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ایمان قوی رہا، مضبوط تھا، اور اس کا اثر ہوا، اپنے آپ کو اس حرام چیز سے بچا لیا۔ اسی طریقے سے وہ ذریعہ یا وہ وسائل جو ہمیں اس طرف دعوت دیں گے، یا یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، ہمیشہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھنا۔ اللہ کی مراقبت اور ایمانی تربیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑا اہم وسیلہ ہے کہ ہمیشہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ جیسے کیسے مضبوط ہوگا؟ نماز کی پابندی، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، فرض کے علاوہ نفل روزوں کا اہتمام، صبح شام اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دعا، گڑ گڑانا، اللہ کو یاد کرنا، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اور قرآن کے معانی پر غور اور فکر کرنا۔ یہ چیزیں ہم سے اللہ کو جوڑ دیں گی۔ نمازیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، تدبر، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار، صبح شام جو اللہ کا ذکر، دعائیں، ان چیزوں سے ہمارا جو تعلق ہے اللہ سے وہ مضبوط ہوگا، وہ قوی ہوگا، اور جب یہ چیز قوی ہوگی تو ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، کیونکہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ صلہ بین اللہ، بین العبد والرب، ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے وہ ہمارا مضبوط ہو، تو اسی صورت میں ہم اپنے دامن کو پاک کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جن لوگوں نے مجاہدہ کیا، اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہمارے بارے میں، یعنی ہم مطلب عبادت زیادہ سے زیادہ کی، ہمارا حق زیادہ سے زیادہ ادا کیا، تو ہم ضرور ان کو ہمارے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسنین کیا مطلب؟ عبادت کا احسان کیا ہے؟ کہ آپ عبادت ایسی کرو گویا کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی عبادت میں تو اتنا یاد رکھنا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ عبادت میں احسان ہے جو حدیث سے جبریل میں وارد ہوا ہے۔ تو اگر یہ انسان کے اندر ہوگا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے مکر و فریب سے بچا لے گا، یا کہیں انسان کو نافرمانی سے یا گمراہیوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ کی عبادت ہمیشہ کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تم کو موت نہ آ جائے۔ تو عبادتوں میں زندگی ہوگی تو ایمان قوی ہوگا، ایمان قوی ہوگا، حرام چیزوں سے انسان بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز قائم کرتے رہو، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے نماز انسان کو فحش سے، منکرات سے، فحاشی سے، منکرات، برائیوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے روکے گی۔ اور نماز عبادت ہے، اور اس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب اللہ کے قریب ہوگا تو فحش اور منکر سے دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا، وہ بھی ایک عبادت ہے، اس کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ ہے، زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں، یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ لیجئے، اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے، یعنی مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال کی پاکی بھی ہوتی ہے اور انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ وسیلے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے، یا یہ وسیلے ہیں جس سے انسان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں بھی آپ دیکھیے، وہ بھی ایک عبادت ہے، اس سے بھی صلہ قوی ہوتا ہے اللہ سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی مشہور حدیث ہے، رمضان میں بارہا سننے میں آتی ہے یہ حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس انسان نے روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. مقصد کیا ہے روزے کا؟ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا ہونا ہے، اور تقویٰ آئے گا دل میں تو انسان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. لیکن اگر انسان نے روزہ رکھ کر تقویٰ اختیار نہیں کیا، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ اس روزے کا جو روزہ انسان کو حرام چیزوں سے نہیں بچا رہا ہے اور تقویٰ اس کی زندگی میں پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بھی عبادت ہے روزہ، اور ان عبادات کے ذریعے انسان کا اللہ سے صلہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے انسان پاک دامن رہے گا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. واقعات بھی پیش کیے گئے دو، ایک جو ہے وہ جنتی عورت کا واقعہ، سبحان اللہ، پاک دامنی دیکھیے اس کی، اور دوسرا جو ہے حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. اس کو بھی سن لیں تاکہ پتہ چلے کہ کیسے لوگ گزرے ہیں سلف صالحین، جن کے دامن کتنے پاک تھے، حرام چیزوں سے کیسے بچتے تھے، اور حرام چیزوں سے بچنے کی فکر کتنی تھی، اور کیسے اللہ کا ڈر ان کی زندگیوں میں تھا. عطا ابن ابی رباح جو تابعی ہیں مشہور اور عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کیا میں تم کو جنتی عورت کو نہ دکھاؤں یا بتاؤں جنتی عورت کے بارے میں؟ تو عطا کہتے ہیں میں نے کہا ضرور ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مجھے بتائیے جنتی عورت کے بارے میں. امرأۃ فی الدنیا تمشی وہی من اہل الجنہ، اللہ اکبر. عطا کہتے ہیں عورت دنیا میں چل رہی ہے، مطلب دنیا میں ابھی زندہ ہے، وہ دنیا میں ابھی عورت زندہ ہے اور وہ جنتی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو بہت بڑی بات ہے کہ دنیا میں ابھی زندگی باقی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی عورت ہے. ضرور بتائیے کون ہے وہ. تو بیان کیا اور یہ بھی پوچھا کہ وہ جنت کے مستحق کیسے ہو گئی. تو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، یا فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے، یہ عورت وہ عورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنی بیماری کی شکایت لے کر، دعا کی درخواست کرنے کے لیے. وہ آ کر کہتی ہے انی اسرع، مجھے جو ہے بیماری ہے، میں کیا بولتے ہیں اس کو بیماری میں؟ مرگی انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ فیٹس. مجھے مرگی کی بیماری ہے. مرگی سمجھتے ہیں نا بیماری، فیٹس. اب اردو انگلش ہو گئی تو ختم ہے. اسرا عربی ہے اور اردو مرگی ہے، انگلش فیٹس ہے. مزید تفصیلات والدین سے لے سکتے ہیں. تو مجھے فیٹس کی بیماری ہے، فیٹس آتے ہیں مجھے اور مرگی ہو جاتی ہے. وہ اتکشف، جب ظاہر بات فیٹس آتے ہیں تو کنٹرول نہیں ہوتا نا باڈی پر، تو میرے کپڑے کھل جاتے ہیں. عورت کے لیے میرے کپڑے، قابل غور ہے بات، میرے کپڑے کھل جاتے ہیں. آج کپڑے کھولے جاتے ہیں، کپڑے چھوٹے پہنے جاتے ہیں، اور ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں جس سے جسم ظاہر ہوتا ہے. کہاں ہے پاک دامنی؟ عفت کدھر چلے گئی؟ اس لیے لائے ہیں اس واقعے کو، غور کیجئے. کیسی جنتی عورت، معمولی بات ہے. دیکھیے جنت کیسے ملی اس کو. وہ آ کر اپنا پرابلم بتا رہی ہے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے. اور مرگی کی بیماری ہو تو آدمی اگر پانی میں گر جائے تو مر جاتا ہے ڈوب کے، کیونکہ ہاتھوں کی حرکت، پیروں کی حرکت ختم ہو جاتی ہے اس میں. تو میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، میرے لیے دعا فرما دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو صبر کرو اس بیماری پر، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، یا تم چاہو تو میں ابھی دعا کر دوں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو ابھی ختم کر دے اور تم پوری کیا کہتے ہیں بیماری سے دور ہو کر مرگی پوری ختم ہو جائے گی اور تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ. چوائس تمہارے ہاتھ میں ہے. دو، صبر کرو بیماری پر
تو اس کے بدلے اللہ جنت دے، یا میں دعا کر دوں بیماری ختم ہو جائے گی اور تم اچھی حالت میں یہاں سے چلی جاؤ گی۔ عورت کیا کہتی ہے؟ ظاہر بات ہے اتنی بڑی بات ملی تو کیا اختیار کیا؟ باطن اچھا ہو تو ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، اندر ٹھیک تو سامنے باہر بھی ٹھیک، اندر پرابلم تو باہر بھی پرابلم ہوتا ہے۔ اس نے کہا اصبر، اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں کہ اس صبر کے بدلے مجھے جنت مل سکتی ہے تو مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی، بس آپ دعا فرما دیجیے کیا کہ میرے کپڑے نہ کھلیں۔ کتنی فکر تھی اپنی اس عورت کو۔ ٹھیک ہے میں صبر کروں گی اس مرغی کی، اس فٹس کی بیماری پر، فٹس آنے پر میں صبر کروں گی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیجئے کہ میرے جب فٹس آئیں مجھے تو کپڑے نہ کھلیں اور میرا جسم ظاہر نہ ہو لوگوں کے سامنے۔ دس از عفت، اس کو بولتے ہیں عفت، اس کو بولتے ہیں پاک دامنی۔ فکر تھی اپنی، کہاں ہیں وہ بچیاں، کہاں ہیں وہ عورتیں جن کو اپنے دامن کو بچانے کی فکر نہیں ہے۔ کپڑے ملتے ایسے ہی نہیں بولنا، انسان اچھی چیز کا اختیار کرے، اپنے جسم کو چھپائے۔ آج حالت کیا ہے؟ بے پردگی، فحاشی، کپڑے ایسے پہنے جاتے ہیں جس سے جسم ظاہر ہو، یا کپڑے چھوٹے پہنے جاتے ہیں، کپڑے تنگ پہنے جاتے ہیں، یہ پاک دامنی ہے؟ یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم و حیا ہے یہ، جبکہ حیا ایمان کی صفت ہے، حیا ایمان ہے، اور مومنہ مسلمہ باحیا ہوتی ہے، با کردار ہوتی ہے، باعفت ہوتی ہے، اگر باعفت لفظ صحیح ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے اس کے جو ہے دامن اس کے جو ہے اس کو کپڑوں کو بچا کے رکھنا، یہ نہ کھلے۔ تو اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا۔ تو یہ وہ جنتی عورت ہے جس کا ذکر یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عطا رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے ہمیشہ سے ایک بہت بڑے صحابی ہیں جن کا نام عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی بڑی مثال پیش کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو سفر کا معاملہ ہوا، ان کے شوہر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور وہ یہاں اپنے شوہر کے انتظار میں تھیں، تو بعد میں جو عثمان رضی اللہ عنہ وہ جا رہی تھی اکیلے اپنے بچے کو لے کر، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اکیلی کیسے اتنی دور جائیں گی؟ کہا کہ میں کیا کروں، کوئی ہے نہیں میرے ساتھ۔ کہا کہ نہیں چلیے میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ تو اس سفر میں جو ان کی پاک دامنی رہی کہ وہ دور ہٹتے رہے، دیکھے نہیں ان کو، اور جو ہے سفر میں جس طریقے سے تقوی کا مظاہرہ ہوا، اس کی بے شمار مثال ہے۔ یہ بڑی شاندار مثال ہے جو اس پورے واقعے میں بیان کی گئی، اور کس طریقے سے ان کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے شوہر تک پہنچایا، جو ان کے شوہر وہاں پر تھے۔ تو عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ رہا ان کے ساتھ سفر میں یا اس معاملے میں، تو اس کا ہمیشہ جو ہے ذکر خیر کیا کرتی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے حق میں دعائیں کرتی تھی، اور ان کی پاک دامنی کو انہوں نے دیکھا آنکھوں سے اس سفر میں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، یہ سلف صالحین ہیں جن کی زندگیوں میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ لہٰذا آج اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ان صحیح وسائل یا ذرائع کو اپنا کر اپنے دامن کو پاک کریں۔ وسیلے اختیار کرنے چاہیے، جیسے ایمانی تربیت ہے، اللہ کا مراقبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاصوں سے یہ جو نام ہے کہ اللہ اور صفات ہیں کہ اللہ علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، یہ ہمیشہ استحضار ہو، ہمیشہ یاد رہے ہمیں، اور یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ حرام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سلف صالحین کے واقعات کو پڑھنا بھی یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس سے انسان اپنے اندر اس صفت کو پیدا کر سکتا ہے۔ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی پیش کی گئی ہے جس حدیث میں حرام چیزوں سے بچنے کے لیے حرام چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بڑی اہم حدیث ہے، میں سنا دوں ابھی آپ کو، آخر میں پیش کیا خطیب صاحب نے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز تو حلال ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، معلوم ہے، اور ایک چیز ہے حرام ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، معلوم ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جس کو مشتبہات کہتے ہیں، نہیں پتا کہ وہ حلال ہے، عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن علماء جو پختہ عالم ہیں یا علم رکھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال میں سے یا حرام میں سے۔ عوام عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتی ہیں، تو حلال کرنا ہے معلوم ہے، حرام سے بچنا ہے معلوم ہے۔ یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں پتہ نہیں بھئی یہ
حلال کیٹیگری میں سے ہیں یا حرام کیٹیگری میں سے ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں گے تو حرام سے بچ جائیں گے. ان چیزوں سے بچیں گے, ان کے قریب نہ جائیں, دور رہیں مشتبہ چیزوں سے, تو انسان اپنے دامن کو بچا لے سکتا ہے حرام چیزوں سے. اس کی مثال بکریوں کو دی گئی کہ ہر ایک کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. آپ کی چراگاہ, آپ کے جانور وہاں چرتے ہیں, ہماری ایک چراگاہ ہے, تو ہمارے جانور ہماری چراگاہ میں رہیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن جانور اگر باؤنڈری تک پہنچائے گا آپ کے, ہماری جو چراگاہ ختم ہوتی ہے آپ کی جہاں شروع ہوتی ہے, ہمارا جانور اگر ہم چھوڑ دیں, اس کو پکڑ کے نہ رکھیں, آزادی دے دیں, اور وہ جا کر وہاں تک پہنچ جائے, تو قریب ہے کہ وہ آگے جا کر آپ کی چراگاہ سے چرنے لگے گا. جو آپ کا ایریا ہے اس ایریا میں داخل ہو سکتا ہے. یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی ہے سمجھانے کے لیے کہ مشتبہ چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو ایسی چیزیں جس سے گناہ ہو سکتا ہے, ایسی چیزیں جس سے نافرمانیاں ہو سکتی ہیں, دامن ہمارا پاک نہیں رہے گا, اور جس سے فحش ہو جائے گا, منکرات میں مبتلا ہو جائیں گے, تو اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ. زنا مت کرو, نہیں زنا کرنا تو حرام ہے معلوم ہے, قریب بھی مت جاؤ. اب جو چیزیں زنا تک پہنچائیں گی, یا کوئی بعض وسائل ہیں, بعض ذرائع ہیں جو زنا, بدکاری, فحاشی وغیرہ حرام چیزوں تک آپ کو پہنچائیں گے, ٹھیک ہے, جیسے مسلسل دیکھنا, زیادہ بات کرنا, یا قریب جانا, یا میل جول زیادہ رکھنا, یا کہیں کہ آزادی, ٹھیک ہے, یا جو ہے کپڑے پہننا ایسے بچیوں کے, عورتوں کے, جس سے فحش پیدا ہو سکتا ہے ان کے اندر, فحاشی پر ابھارنے والے کپڑے, یا ایسی سیریلز, یا ایسی فلمیں تو سب وہی ہوتی ہیں جو فحاشی پر ابھارتی ہیں. تو یہ ذریعے ہے, ان چیزوں سے کیا ہے انسان حرام میں پڑ جائے گا. نہیں کہاں بچی خالی فلم دیکھ رہی ہے, نہیں بولیں گے آج فلم دیکھ رہی ہے, کل جو فلم میں ہیروئن وہ صرف پیسوں کے لیے کرتی ہے نا ایکٹریس, وہ یہ سچ میں حقیقت میں کرے گی. وہ خالی بھاگی تھی, بتائے تھے کہ وہ بھاگ گئی ہیرو کے ساتھ, اس میں بتایا گیا, حقیقت میں بھاگی نہیں, وہ تو شوٹنگ ہوئی, ویسے یہ ریئل میں بھاگ جائے گی. یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے. وہ ناچ کر پیسوں کے لیے ناچ ہے, وہ جو ہے دوسرے انسان کو اپنا ابا بول رہی ہے, دوسرے انسان کو اپنا بیٹا بول رہی ہے, یا کسی اور کو اپنا شوہر بول رہی ہے, حقیقت میں شوہر نہیں ہوتا ہے اس کا, وہ صرف شوٹنگ ہے, یا حقیقت میں کسی اور کو شوہر بنا لے گی اپنا. تو ایسے مسئلے ہوتے ہیں اور ہو رہا ہے. تو فحاشی کی طرف دعوت دینے والی جو چیزیں ہیں, میوزک, گانا بجانا, فلمیں, سیریلز, یہ سب جو ہے دامن کو کالا کرنے والی چیزیں ہیں. عفت ختم ہو جائے گی, فحاشی آ جائے گی پھر زندگیوں میں. تو ایسی چیزوں سے اپنے بچیوں کو, اپنے گھروں کو, اپنے ماحول کو بچانا, اسپیشلی گھر, ہم سب ذمہ دار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معلوم ہونی چاہیے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو, تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. مرد ذمہ دار, اس سے اللہ پوچھے گا. عورت گھر کی ذمہ دار, اللہ اس سے پوچھے گا. بادشاہ ذمہ دار, اللہ اس سے پوچھے گا. اور چوتھا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا, کام کرنے والا, خادم, اپنے مالک کے یہاں یا کسی کمپنی میں, وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں, تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کے تئیں کی بابت قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے. لہٰذا موجودہ پرفتن دور میں پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے. پاک دامنی ہو, حرام چیزوں سے بچنا, اپنی بیوی بچوں کو بچانا, اپنی بہنوں کو بچانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے بہت تقوی کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ماحول کیا ہے آپ دیکھیے, آپ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. معاشرہ دنیا کی بات ہم کریں تو فحاشی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. آپ ایئرپورٹ پر جائیں, فحاشی ہے. آپ بسوں میں سفر کریں, ٹرینوں میں سفر کریں, آپ مارکیٹ میں سامان خریدنے کے لیے جائیں, ہر جگہ فحاشی عام ہو چکی ہے. دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسے پرفتن فحش ماحول میں اپنی اولاد کو بچانا بہت بڑی بات ہے, اور ایسے ماحول میں رکھنا چاہیے, اپنے ایسے محلے میں گھر لینا چاہیے, ایسی جگہ سٹے ہونا چاہیے یا رہنا چاہیے جہاں جو ہے برائیاں کم ہیں, برائیوں سے وہ محلہ بچا ہوا ہے, وہ ماحول بچا ہوا ہے. اسکول کا معاملہ دیکھیں تو اگر اسکول ایسا انتخاب کرنا چاہیے اپنی بچی کے لیے جہاں جو ہے فحاشی کی تعلیم نہ دی جاتی ہو, بد کردار نہ بچیاں بن جائیں. یہ سب بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ, کیونکہ شیطان یا دعات الشر لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو شر پھیلانے والے ہیں, برائیوں کی طرف دعوت دینے والے, یہود جو ہے کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کی جو ہے بچیوں کو, مسلمانوں کی عورتوں کو تباہ کرنے کی پوری پلاننگ ان کی ہوگی. اسی لیے ہر نئی چیز دنیا میں لاتے ہیں, اس سے اپنے اولاد کو, اپنے گھر کو بچانا بہت بڑی چیز ہے. میں حدیث سنا دوں. ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, حلال کلیئر ہے, واضح ہے, معلوم ہے, حرام واضح ہے, معلوم ہے, ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں.
اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں. تو جو مشتبہ چیزوں سے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ جائے گا، اس نے اپنے دین کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لی. اور جو اس میں واقع ہو جائے گا وہ حرام میں واقع ہو جائے گا. جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. بالکل اس چرواہے کے جیسے جو ہے کسی اور کی چراگاہ کے پاس اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، تو قریب ہے کہ یہ بکریاں اس کی دوسرے کی چراگاہ میں گھس جائیں. ہر ایک کی ایک چراگاہ ہوتی ہے بادشاہ کی، اور اللہ کی جو وہ ہے چراگاہ، لفظ بتایا گیا حما، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اور سن لو، جسم میں اللہ نے ایک ٹکڑا رکھا ہے. یہ حدیث کا تکملہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، سن لو، ہر جسم میں اللہ نے، ہر باڈی میں ایک ٹکڑا رکھا ہے. وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، وہ خراب تو سارا جسم خراب. اور وہ ہے دل. وہ ہے دل. تو یہ پاک دامنی ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ وہ یہی دل میں ہوتی ہے. تو یہ دل اگر ٹھیک ہو جائے، اس میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے یہاں حساب دینے کی فکر اگر اس دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر اعضائے جسمانی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر نہ آنکھوں سے حرام کام ہوگا، نہ کانوں سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ شرمگاہ سے، نہ پیروں سے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بڑے اہم معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی فکر کرنے کی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تیرے اس حکم پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے جس میں تو نے فرمایا قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.